بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة التوبة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. رواه الترمذي. أو كما قال عليهم الصلاة والسلام: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين یا رب العالمین. معزز سامعین اکرام، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین خواتین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے انتہا شکر ہے، اس کا احسان ہے، اس کی عطا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اس کی پاک بارگاہ میں جمع ہونے کی توفیق نصیب فرمائی۔ تمام تر تعریفیں اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہیں، جو تمام عالمین کا خالق و مالک و رازق ہے۔ بے شبہ درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ دوران خطبہ ایک آیت میں نے تلاوت کی تھی، خطبہ مسنونہ کے اندر سورۃ التوبہ کی، کیونکہ میں اور آپ جس دنیا کے اندر زندگی گزارتے ہیں، اس دنیا کے اندر ہر کوئی ایک دوسرے سے کسی نہ کسی طریقے سے اچھا یا برا کوئی نہ کوئی ایک دوسرے کے ساتھ تعلق اس کا ہوتا ہے۔ بغیر کسی تعلقات کے، بغیر کسی دوستی کے اس دنیا کے اندر زندگی گزر بسر کرنا ناممکن ہے۔
یعنی ہر بندے کا کوئی نہ کوئی ایک خاص ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی اس کے دوست ہوتے ہیں، رشتے ناتے ہوتے ہیں، یہ ان ساری چیزوں کے ساتھ مل کر اس دنیا کے اندر وہ زندگی گزارتا ہے۔ کیونکہ میں اور آپ ایمان والے ہیں تو ہماری پوری زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہونی چاہیے۔ پوری زندگی کے اندر میری اور آپ کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ کوئی عمل ہم سے ایسا سرزد نہ ہو جس سے میرا رب ناراض ہو جائے۔ ہر وقت اس جستجو کے اندر، اس کوشش کے اندر رہنی چاہیے کہ مجھ سے وہ اعمال ہوں، مجھ سے وہ کام سرزد ہوں جس سے میرا رب راضی ہو۔ تو دنیا کے اندر جو کچھ ہم کرتے ہیں، ہم کسی کو کچھ دے رہے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اعطا للہ، جس نے کسی کو عطا کیا، دیا اللہ کے لیے، ومنع للہ، اور کسی سے کچھ روکا، کسی کو کچھ دینے سے منع کیا، اپنے ہاتھ کو روک لیا اللہ کے لیے، وَأَحَبَّ لِلَّهِ، کسی سے محبت کیا اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، کسی سے اس کی دشمنی ہو گئی، کسی اس کو وہ ناپسند کرتا ہے، کسی سے اس کی بنتی نہیں ہے، کس وجہ سے؟ للہ، اللہ کے لیے۔ جس کے اندر یہ چاروں اوصاف آ جائیں، فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا، اس کا ایمان کامل ہو گیا۔ تو ہمارے جو تعلقات ہیں، ہماری جو نسبتیں ہیں، کیا ہمارے یہ تعلقات، مجھے اور آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ تعلقات اللہ کی رضا کے لیے ہیں یا پھر دنیا کے لیے؟ یعنی ہم کسی کو کچھ دے رہے ہیں، ہمارے دینے کا مقصد کیا ہے؟ کہ اللہ کی رضا ہے، یا لوگوں کے سامنے اپنی سخاوت کا ڈنکا بجوانا ہے کہ لوگ مجھ کو کہیں کہ بڑا سخی ہے، بڑا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا بندہ ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، یا پھر اللہ کی رضا کے لیے ہے؟ یا اگر کسی سے آپ محبت کرتے ہیں، وہ محبت کرنے کا بیس کیا ہے؟ کس وجہ سے آپ کسی سے محبت کر رہے ہیں؟ کسی سے آپ نفرت کر رہے ہیں تو اس کا سبب کیا ہے؟ کیوں آپ کسی سے نفرت کر رہے ہیں؟ اگر یہ محبت، اگر یہ نفرت اللہ کی رضا کی خاطر ہے تو پھر یہ محبت مبارکباد کی مستحق ہے۔ اگر آپ کسی کو نفرت کر رہے ہیں اللہ کے لیے تو وہ نفرت بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں مبارکباد کی مستحق ہے۔ تو اس آیت کے اندر جو سورۃ التوبہ کی آیت جو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتق اللہ۔ سب سے پہلے تو آپ خطبہ مسنونہ کے اندر جو ہر وقت جو آپ آیت سنتے ہیں، اس کے اندر بھی یہ آیت ہر جگہ آپ کو ملے گی، کئی بے شمار جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے کا مجھے اور آپ کو حکم دیا گیا کہ اللہ کی نافرمانی سے، اس کے غضب سے، اس کے قہر سے، اس کی ناراضگی سے بچو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، پھر فرمایا کہ صادقین کے ساتھ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس آیت کے اندر آپ دیکھیں، ذرا غور کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس بات کا حکم دے رہا ہے کہ سب سے پہلے اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کے غضب سے، اس کے قہر سے، اس کی نافرمانی سے بچ جاؤ، اور پھر فرمایا کہ نیک لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ اور نیک کون ہے؟ اب یہ بھی دیکھنا ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا کہ نیک لوگوں کے ساتھ، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب مجھے اور آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ سچا کون ہے۔ اب یہ سچے کی جو اصطلاح ہے، ہم جس کو سچا سمجھتے ہیں یا پھر جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سچا کہے وہ سچا ہے۔ ہم جس کو سچا سمجھ لیں وہ سچا نہیں، بلکہ جس کو سچا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہے کہ یہ نیکوکار ہے، یہ صالح ہے، یہ سچا ہے، یہ صادق ہے، جس کو کہے وہی نیک ہے، وہی صالح ہے، وہی سچا ہے۔ ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کا حکم دیا گیا مجھے اور آپ کو۔ اب اس آیت کی روشنی میں میں اور آپ اپنے گرہبان کے اندر نظر ڈالیں
کہ ہمارے تعلقات جن جن سے ہیں، ہمارے رشتہ داریاں جن جن سے ہیں، ہماری مجلسیں جن مجلسوں کے اندر ہم بیٹھتے اٹھتے ہیں، وہ کن لوگوں کے درمیان ہم بیٹھ رہے ہیں، کن لوگوں کے ساتھ ہمارے مشورے ہوتے ہیں، کن لوگوں کے ساتھ ہماری گفت و شنود ہوتی ہے، کن لوگوں کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں۔ آیا اگر یہ لوگ اچھے ہیں، اگر یہ لوگ واقعتاً سچے ہیں، واقعتاً صالح لوگ ہیں، واقعتاً نیکوکار لوگ ہیں، تو پھر یہ آپ کی مجلسیں آپ کے لیے مبارکباد کی مستحق ہیں، وہ دوستیاں، وہ رشتے آپ کے لیے مبارکباد کی مستحق ہیں۔ اگر جن سے ہمارا تعلق ہے، جن کے ساتھ ہم اٹھ بیٹھ رہے ہیں، جن کے ساتھ ہماری دوستیاں ہیں، جن کے ساتھ ہمارے معاملات ہیں، لین دین ہیں، اگر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں سچے نہیں ہیں، صادق نہیں ہیں، اگر وہ صالح لوگ نہیں ہیں، تو پھر مجھے اور آپ کو اپنی دوستیوں پر، اپنے رشتہ داروں پر غور کرنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس دنیا کے اندر میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، یہ دنیا کے اندر تو یہ دوستیاں ہیں، لیکن آخرت میں ان دوستیوں کے معاملے میں، آخرت میں کہیں یہ دوستیاں ہمیں پچھتاوے کا سبب نہ بن جائیں۔ آخرت میں ہم یہ نہ کہیں کہ ہم نے دنیا کے اندر کس سے دوستی کر لی تھی، کس کی دوستی کے اندر ہم پڑے رہے، یہ ہائے افسوس کہ کس کی دوستی ہم نے کر لی، جس کی دوستی سے ہم نے اپنی آخرت تباہ و برباد کر لی۔ یاد رکھو، دنیا کی جو زندگی ہے گنتی کے کچھ دن ہیں، بہت زیادہ بھی کوئی جی لے، 100 سال کوئی جی لے، یا حضرت نوح کی عمر بھی کوئی پالے، آخرت کی زندگی کے مقابلے میں اس دنیا کی زندگی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس مختصر سی زندگی کے اندر مختصر سی لوگوں کی ناراضگی یا لوگوں کی جو ہے خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہم آخرت کو اگر بالائے طاق رکھ دیں، آخرت کو اگر ہم فراموش کر دیں، آخرت کو ہم بھول کر دنیا کی دوستیوں کے اندر ہم پڑ جائیں، دنیا کے نفع کے لیے ہم دوستی کرنے لگیں، تو پھر یوم آخرت اس دن ہمیں یہ دوستیاں، یہ یاریاں، یہ رشتہ داریاں ہمیں پچھتاوے کا سبب بنے گی۔ سورۃ الزخرف کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کل روز قیامت، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، اخلاء فرمایا جو تمہارا خلیل ہے، دوست ہے۔ اخلاء کہتے ہیں جگری یار کو، دل کے قریب، کہتے ہیں نا ہمارے ہاں بہت سارے کہاوت ہوتی ہے، یہ میرا خاص دوست ہے، یہ میرا جگری یار ہے، ہم جس کو کہتے ہیں، بہت برسوں کی ہماری دوستی ہے۔ تو اس دوستی پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں روز قیامت بندہ کہے گا، اگر وہ دوستی تقوی کی بنیاد پر نہیں تھی، اگر وہ دوستی و محبت اللہ کی رضا کی خاطر نہیں تھی، دنیا کے لیے اگر وہ دوستی تھی، تو کہے گا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو۔ اس دن کہے گا وہ دوست جو جگری یار تھا، ایک دوسرے سے کہیں گے کہ افسوس کریں گے، کہیں گے کہ اس دن گہرے دوست جو ہے ایک دوسرے کے لیے دشمن بن جائیں گے۔ یہاں تو دوست تھا، یہاں کہتا تھا میرا جگری یار ہے، اس کے بغیر کہیں سفر نہیں کرتا تھا، اس کے بغیر اس کی کوئی مشورے نہیں ہوتے تھے، اس کے بغیر کوئی مجلس اس کی نہیں ہوتی تھی۔ لیکن آخرت کے دن اگر وہ دوستی، وہ رشتہ داری، وہ یاری اگر اللہ کی رضا کی خاطر نہیں تھی، تو اس وقت پچھتائے گا، اس وقت اس کے اور اس دوست کے مابین دشمنی ہو جائے گی، دشمنی کرنے لگیں گے، ہائے کس کے ساتھ میں نے دوستی کر لی، اس کی دوستی کر کے میں نے اپنی آخرت تباہ و برباد کر لی، آج اللہ کے سامنے مجھے رسوائیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس دن دنیا کی یہ دوستی اگر تقوی کی بنیاد پر نہیں ہے، تو وہ دوستیاں روز قیامت دشمنیوں میں تبدیل ہو جائیں گی، دشمن بن جائیں گے۔ آگے فرمایا الا المتقین، لیکن جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، جو تقوی کی بنیاد پر جنہوں نے دوستیاں قائم کی، جنہوں نے اللہ کی رضا کی خاطر دوستیاں قائم کی، ان کے لیے وہ دوستیاں، وہ رشتہ داریاں، ان کے لیے روز آخرت بھی فائدے کا سبب بنے گی۔ روز آخرت وہ دوستیاں ان کے لیے سرخروئی کا سبب بنے گی، اس وقت ان دوستیوں پر وہ نہیں پچھتائے گا۔ ان آیات کو آپ دیکھیں،
اور پھر اپنے گرہبان میں نظر ڈالیں. ہم جس جگہ بیٹھتے ہیں، ہم جہاں جن لوگوں سے مشورے کر رہے ہیں، جو آپ کا خاص الخاص یار ہے، جو آپ کا جگری دوست ہے، جو خاص فرینڈ ہے جو آپ کا، آپ دیکھیں کیا واقعتاً جس سے میں یہ دوستی کر رہا ہوں، یہ دوستی کیا اللہ کی رضا کی خاطر ہے؟ یہ جو میرا دوست ہے کیا واقعتاً یہ میرا دوست میری آخرت کو لے کر حساس ہے، میری آخرت کے معاملے میں فکر مند ہے؟ کیا یہ میرا دوست میری آخرت کے معاملے میں فکر مند ہے، یا پھر صرف یہ دنیا کی حد تک یہ میری دوستی ہے؟ اگر واقعتاً اس کی دوستی آپ کو، اگر کسی جگہ آپ بیٹھے ہیں، دکان میں بیٹھے آپ چائے پی رہے ہیں، اذان کی آواز کانوں میں گونج رہی ہے، آپ مسجد کے لیے نماز کے لیے اٹھنا چاہتے ہیں، آپ کا دوست آپ کو روک رہا ہے، یا آپ بیٹھے ہیں، آپ کا دوست اذان کی آواز سن کر آپ کو نماز کی طرف ترغیب نہیں دلاتا، نماز کے لیے نہیں بلاتا، وہ دوستی جو دنیا میں ہم کر رہے ہیں، جو دوستی اللہ کے احکامات کو پورا کرنے میں ہمیں مانع آ رہی ہے، جو ہمیں اللہ کے احکامات کو پورا کرنے میں رکاوٹ بن رہی ہے، وہ دوستیوں پر پچھتائے گا بندہ. اگر آپ کا دوست آپ کو اللہ کے گھر کی طرف لا نہیں سکتا، اگر آپ کا دوست آپ کو کسی شرک و بدعت سے نہیں بچاتا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے، اس کی معصیت سے آپ کا دوست آپ کی رشتہ داریاں نہیں بچاتی، تو پھر وہ دوست ایسے دوستوں سے کہیں السلام علیکم، پھر اپنا راستہ ناپ لیں، ان سے دوریاں اختیار کر لیں. آپ کہیں گے کہ شیخ کھڑے ہو کر جو ہے دوستیوں کو ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں. یاد رکھو وہ دوستیاں صرف دوستیاں نہیں. سورۃ اللقمان کے اندر آپ دیکھیں، اگر آپ کے ماں باپ بھی اگر غیر شرعی چیز کی آپ کو دعوت دیں، اگر آپ کے ماں باپ آپ کو شرک کی دعوت دیں، اگر آپ کے ماں باپ سے بڑا کون ہوتا ہے؟ سب سے عزیز رشتہ ماں باپ کا ہوتا ہے. اگر آپ کے ماں باپ بھی اگر غلط کام کا آپ کو حکم دیں، سورۃ اللقمان کے اندر آپ دیکھیں وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اگر تمہارے ماں باپ تمہیں شرک کی دعوت دیں جس کے لیے آپ کے پاس کوئی علم نہیں، جس بات پر آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی اس بات کی اتباع نہیں کی جائے گی، اس بات میں ان کے ساتھ اختلاف کیا جائے گا. ماں باپ کی محبت میں پڑھ کر اللہ کی نافرمانی نہیں کی جائے گی. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. ہاں، کیونکہ ماں باپ کا رشتہ ہے، رشتے کی وجہ سے جو ان کے حقوق ہیں، ماں باپ کے حقوق تو آپ ادا کریں گے، لیکن وہ دلی محبت باقی نہیں رہے گی. آپ ان کی اس نافرمانی میں آپ اس کی اطاعت نہیں کریں گے. تو جب ماں باپ کی اللہ کی نافرمانی میں اطاعت نہیں ہوتی، تو پھر دوست اگر آپ کا یار، آپ کا عزیز، آپ کا دوست اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی پر آپ کو ابھارے، تو پھر کیسے ہم اللہ کی نافرمانی کر سکتے ہیں؟ تو اپنے موبائل اٹھائیں، اپنی مجلسیں دیکھیں، ہم جہاں پر بیٹھ رہے ہیں، جو ہمارے دوست ہیں، ہم کن سے اپنی دوستیاں قائم کی ہوئی ہیں. اگر آپ کے دوست واقعتاً آپ کو اللہ کا فرما بردار بنا رہے ہیں، ان دوستیوں کی وجہ سے شریعت پامال نہیں ہو رہی، شریعت کے احکام نہیں ٹوٹ رہے، تو پھر وہ دوستیاں آپ کے لیے مبارکباد کی مستحق ہیں. اگر وہ دوست آپ کو اللہ کی نافرمانی کی طرف ابھار رہے ہیں، گناہوں کی طرف آپ کو دعوت دے رہے ہیں، اس کی نافرمانی پر ہمیں آمادہ کر رہے ہیں، اس سے غیظ و غضب کی طرف ہمیں بلا رہے ہیں، تو پھر ایسے دوستوں سے تعلق توڑ لینا یہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت دونوں جہاں کے لیے یہ دونوں جہانوں کے اندر جو ہے کامیابی کا سبب ہے. ایک اور جگہ سورۃ الفرقان کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. کل روز قیامت بندہ کہے گا، جو ظالم شخص
اپنے ہاتھوں کو، یعنی جس نے ظلم کیا ہوگا، جس نے نافرمانی کی ہوگی اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پامال کر کے جس نے جیا ہوگا، جو اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہوگا، اس وقت وہ کہے گا روز آخرت علی یدیہ، اپنے ہاتھوں کو چبائے گا، اپنے وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔ اس دن ہم جیسے کہتے ہیں کوئی پچھتاوا ہوتا ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، کوئی نقصان اٹھاتا ہے، تو آدمی کیا کرتا ہے؟ اپنی انگلی اپنے منہ میں دے کر چباتا ہے، کیا کریں افسوس کیا ہو گیا، چباتا ہے۔ تو روز قیامت اپنا ہاتھ جو ہے اپنے منہ میں ڈال کر چبائے گا اور کہے گا، کیا کہے گا؟ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کہے گا کہ میں نے کیا کیا، کیوں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ اختیار نہیں کی، کیوں میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی پیروی نہیں کی، کیوں میں نے شریعت کے احکامات کو پامال کیا، کیوں میں نے غفلت میں زندگی گزاری۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کہتا ہے اس وقت کاش کہ میں فلانے کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ آج کہتے ہیں میرا وہ فلانا بڑا خاص دوست ہے، دیکھیں جائزہ لیں، کیا وہ دوست، آپ کا وہ دوست نماز کا پابند ہے، توحید پر قائم ہے، شرک و بدعت سے بچنے والا ہے، شریعت کے احکامات کو پورا کرنے والا ہے، یا پھر اللہ کا باغی ہے، اللہ کا دشمن ہے؟ آج ہماری دوستیاں کس سے ہیں؟ ہم نے کوئی پاس و لحاظ نہیں کیا، نہ کافر، نہ فاسق، نہ فاجر، کوئی بھی ہو، دنیا کا کچھ فائدہ ہے، دنیا کی اغراض سے ہم نے لوگوں سے محبت کرتے ہیں، دنیا کے اغراض کو لے کر ہمیں لوگوں کے ساتھ جو ہے دوستیاں ہیں۔ اس وقت کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے افسوس، صد افسوس، کاش کہ میں اس کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ میں نے کس کو دوست بنا لیا، کس کو اپنا یار بنا لیا، اس کی دوستی کی وجہ سے میں آج یہ ذلت کا سامنا مجھے کرنا پڑ رہا ہے۔ آپ اٹھائیں، آج اپنے دل کے اندر یہ پورا مصمم ارادہ کریں، اٹھائیں اپنا موبائل، دیکھیں کتنے کانٹیکٹس ہیں، 500، 1000، 2000، کتنے کانٹیکٹس، کتنے دوست ہیں، ان دوستوں کے اندر، ان تعلقات کے اندر ایک فہرست بنائیں، دیکھیں کہ ان کے اندر کون کون سے میرے وہ دوست ہیں جو میری آخرت کے لیے فائدہ مند ہیں، جو مجھ کو لے کر میری آخرت کے معاملے میں فکر مند ہیں، وہ دوست قائم رکھیں اور وہ دوستوں کی فہرست بنائیں جن کی وجہ سے ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں چلنے میں، نیکی کے راستے میں چلنے میں ہمیں جو دوست رکاوٹ بن رہے ہیں، وہ دوست جو ہمیں شرک و بدعت کی دعوت دیتے ہیں، وہ دوست جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے غضب کی طرف دعوت دیتے ہیں، جو اس کی نافرمانی کی طرف دعوت دیتے ہیں، ایسے دوستوں کی ایک فہرست بنائیں، ان کو خیر بات کہیں، ان کو دور کریں۔ اگر یہ رشتے، اگر یہ دین، اگر یہ دوستیاں اگر اللہ کی رضا کی خاطر نہیں ہیں، اگر یہ دوستیاں جو تمہارے دوست ہیں تمہارے آخرت کے معاملے میں فکر مند نہیں ہیں، تو پھر روز آخرت ان دوستوں پر، ان رشتہ داروں پر پچھتائیں گے، افسوس کریں گے۔ لیکن یاد رکھو اس دن کا پچھتاوا، اس دن کا افسوس کسی کام آنے والا نہیں ہے۔ اس دن کا صرف افسوس رہ جائے گا، صرف پچھتاوا رہ جائے گا، اپنے ہاتھ جو ہے ملتے رہ جائیں گے۔ آج ابھی وقت ہے، جب تک ہمارے جسموں کے اندر روح باقی ہے، سانس چل رہی ہے، ہمیں مہلت ہے، ہمیں آج بھی وقت ہے، ہم اپنے گرہبان میں نظر ڈالیں، جائزہ لیں کہ ہمارے تعلقات کس کے ساتھ ہیں، ہماری رشتہ داریاں کس کے ساتھ ہیں۔ آپ ایک واقعے کے ساتھ میں آپ کو بات سمجھاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی بہت ساری سنتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ ان سنتوں کے اندر، اب یہ بات ذریعے عجیب سی لگے گی، سنتیں ہمارے ہاں کیا ہے، سنتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، سنت بولتے ہیں تو چلو ٹھیک ہے، کر لو تو ٹھیک ہے، نہیں تو بھی ٹھیک ہے، سنت کی ہمارے ہاں بڑی کم اہمیت باقی رہتی ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، سنتوں کی اہمیت ہمارے اندر ختم ہوتی جا رہی ہے۔ جمعہ کی سنتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اس کے اندر ایک سنت یہ بھی ہے کہ جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنا، سنا ہوگا آپ نے، جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنا جمعہ کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے۔
سورہ کہف پڑھنے پر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو انعام ہے وہ کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اہتمام کے ساتھ، پابندی کے ساتھ جو ہر جمعہ سورہ کہف پڑھتا ہے، بہت سارے انعامات ہیں، اس کے اندر ایک انعام یہ ہے کہ وہ دجال کے فتنے سے بچ جائے گا، دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اور جو میں اور آپ جو قرآن پڑھتے ہیں، ہم قرآن پڑھتے ہیں کیسے ہیں؟ جیسے کوئی طوطے مینے کی رٹ، قرآن پورا پڑھتا جا رہا ہے۔ کسی کو پوچھو کتنا قرآن پڑھا؟ میں رمضان میں 5 قرآن ختم کر لیا، میں رمضان میں 10 قرآن ختم کر لیا۔ اچھا 10 قرآن ختم کر لیا، بتا کوئی کسی آیت کا ترجمہ بھی تجھے یاد ہے؟ کوئی کسی آیت کا ترجمہ بھی تو جانتا ہے؟ تب کہے گا نہیں معلوم۔ قرآن بے سمجھے پڑھتے ہیں، قرآن کو سمجھ کر پڑھنا ہے، صرف بے سمجھے پڑھنا۔ لوگوں نے سمجھ لیا کہ قرآن جو ہے یہ ثواب کی کتاب ہے، ثواب کی کتاب، اس سے انکار نہیں ہے۔ یہ صرف ثواب کمانے کے لیے نہیں بلکہ یہ زندگی کا آئین ہے، میری اور آپ کی زندگی کے لیے یہ قانون ہے، ہم نے اس کو فراموش کر دیا۔ بہرحال جب سورہ کہف آپ پڑھتے رہیں گے، ہر جمعہ پڑھتے رہیں گے، اس کو اہتمام کے ساتھ پڑھتے رہیں گے، اس کے معنی مطالب پر جب آپ غور کریں گے، پورا سورہ کہف جب بھی آپ پڑھتے ہیں، دجال کا قرآن مجید میں سورہ کہف میں کہیں ذکر نہیں، پورے قرآن میں کہیں پر بھی ذکر نہیں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ سورہ کہف پڑھ لے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ دجال کا ذکر ہی نہیں، کیوں محفوظ رہے گا؟ پورا سورہ کہف آپ اٹھا کر دیکھیں، اصحاب کہف کا واقعہ اس کے اندر ہے، پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ اور خضر کا واقعہ ہے، پھر اس کے بعد جو ہے ذوالقرنین کا واقعہ ہے، پھر 1-2 باغ والوں کا واقعہ ہے۔ دجال کا کہیں پر بھی اس کے اندر ذکر نہیں ہے۔ یاجوج ماجوج کا ذکر ہے ذوالقرنین کے واقعے میں، لیکن دجال کے فتنے سے محفوظ رہتا ہے بندہ۔ کیوں؟ تو جب سورہ کہف آپ پڑھیں گے، جو اصحاب کہف کا جو واقعہ ہے، اس واقعے کی طرف جب آپ غور کریں گے تو پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ بندہ دجال کے فتنے سے کیوں محفوظ رہتا ہے۔ اصحاب کہف کا واقعہ آپ کو معلوم ہوگا، میں امید کرتا ہوں اختصار کے ساتھ، وقت بھی بہت کم ہے، اختصار کے ساتھ جو ہے اس کو میں مختصر اس واقعے کو بیان کر دیتا ہوں۔ قرآن ان کے معاملے میں جو ہے وہ کتنے تھے، کیا تھے، اس کو محدثین نے کئی ایک رائے اس کے اندر قائم کی ہے، وہ کتنے تھے۔ بہرحال قرآن کے اندر بھی جو ہے وہ کتنے تھے اس پر سوال نہیں کیا گیا، وہ کہتا ہے وہ کتنے تھے چھوڑ دو، اس کا معاملہ الگ ہے۔ اب وہ سارے کے سارے لوگ جن کا جو یہ واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب پوری دنیا کے اندر بت پرستی عام تھی، بتوں کو پوجنا، دیوی دیوتاؤں کو بنا کر اپنے ہاتھوں سے بنا کر ان کو مورتیاں بنا کر دیوی دیوتا ان کو سمجھ کر ان کو پوجنا، یہ ان کا عام دستور تھا۔ تو ان کے اندر ان کے گاؤں میں جب بھی کوئی تہوار ہوتا، وہ سارے کے سارے ایک شہر سے باہر کسی میدان کے اندر جا کر وہ تہوار کے لیے، ان کے لیے یوں سمجھو ایک عید ہوتی تھی، ان کے لیے خوشی کے دن ہوتے تھے، تو وہ وہاں پر جا کر ایک میلہ لگاتے تھے۔ اس میلے کے اندر وہ سب وہاں پر شریک ہوتے، اپنے ساتھ ان دیوی دیوتاؤں کو بھی لے جاتے ہیں، پھر اس میدان کے اندر ان دیوی دیوتاؤں کے سامنے جو ہے چڑھاوے چڑھانا، منتیں ماننا، وہاں پر اپنے جانوروں کو لے جا کر ان کے نام پر ذبح کرنا، یہ سب وہ کیا کرتے تھے۔ تو ان کے اندر ہر قبیلے کا الگ بت، ہر قبیلے کے ماننے والے اپنا الگ بت رکھتے تھے، اس کی الگ طریقے سے وہ پوجا کیا کرتے تھے، اس کی پرستش کیا کرتے تھے۔ تو اس میلے کے وقت میں جب وہ میلہ لگا، جب ان کے لیے وہ عید کا سما تھا، تو سب جب وہاں پر جمع ہوئے، ان میں سے کچھ نوجوان وہاں سے ان بتوں کی پوجا سے بیزار آ کر وہ اس میلے سے نکل کر ایک درخت کے سائے میں جا کر بیٹھے۔ ایک بندہ گیا، کسی سمجھو کوئی قبیلے والا، دیکھا اس نے کہ ہمارے باپ دادا کیا کر رہے ہیں، ابھی دیکھا اپنے ہاتھوں سے بتوں کو تراشا، پتھروں میں، لکڑیوں کے اندر، مٹی میں بت کو بنایا، پھر اس کو اپنے ہاتھوں سے بنا کر اس کو لے کر آئے، اب اس کے سامنے جانور ذبح کر رہے ہیں، اس کے سامنے سر جھکا رہے ہیں، اس کے سامنے دعا کر رہے ہیں، جبکہ یہ بے جان ہے۔ یہ رب کیسے ہو سکتا ہے، یہ الہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس سے بیزار ہو کر وہ وہاں سے اس میلے سے نکل کر ایک درخت کے سائے میں جا کر بیٹھا۔ اسی سوچ والا ایک اور بندہ وہ بھی وہاں پر آ کر بیٹھا۔ ایسے بہت سارے لوگ، گنے چنے کچھ لوگ وہاں پر جمع ہوئے۔ پھر
پھر اس کے بعد ان لوگوں نے ایک دوسرے سے گفتگو شروع کی، بات کرنا شروع کی۔ تو کہا کہ میلہ وہاں ہے، آپ کس قبیلے کے؟ فلانے قبیلے کے۔ آپ کا بت تو وہ ہے، آپ کے لوگ تو وہاں پر جمع ہو کر اس بت کی پوجا کر رہے ہیں، سب وہاں پر جمع ہیں، وہاں پر جانور ذبح کر رہے ہیں، تم وہ میلہ چھوڑ کر اس درخت کے نیچے کیوں بیٹھے؟ پھر دوسرے نے کہا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو بتوں کو ہم پوج رہے ہیں، ہم نے اپنے ہاتھوں سے ان کو بنایا ہے، ہمارے باپ داداؤں کو ان کو تراشتے ہوئے ہم نے دیکھا، مٹی کے اندر گوند کر اس بت کو بناتے ہوئے دیکھا، وہ اتنے عاجز ہیں کہ ان کو کوئی مار بھی دے تو وہ اس کا بدلہ نہیں لے سکتے، ان کے ناک پر کوئی مکھی بھی بیٹھ جائے تو وہ اس کو اڑا نہیں سکتے، پھر وہ ہمارا الہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہمارا معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ہماری مشکل میں کیسے وہ ہماری مشکل کو دور کر سکتا ہے؟ ہماری مرادوں کو، ہماری منتوں کو وہ کیسے پورا کر سکتا ہے؟ جب ایک نے زبان کھولی تو وہ جو بھی لوگ وہاں پر، جتنے بھی لوگ وہاں پر بیٹھے تھے، ایک ہی سوچ کے تھے۔ سب نے کہا واقعتاً ہم بھی اسی لیے یہاں پر آ کر بیٹھے ہیں، ہم بھی ان بتوں کی پوجا سے بیزار ہیں، ہم بھی ان کو الہ ماننے سے بیزار ہو کر ہم یہاں پر آ کر بیٹھے ہیں۔ اب دیکھیں آپ، دوستی جو ہوتی ہے نا، جو دوستی جس کے ساتھ جیسی دوستی ہوگی وہ دوستی کا رنگ ویسے ہی ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنے خاندان سے، اپنے قبیلے سے، اپنے ماں باپ، بھائی بہن، عزیز رشتہ دار جو بھی تھے، ان سب سے تعلق کو توڑ کر وہ آ کر ایک درخت کے سائے کے نیچے بیٹھے ہیں۔ ان کا وہ بیٹھنا کس وجہ سے تھا؟ اللہ کی خاطر تھا۔ جب ایسا ماحول آ جائے، اب یہاں پر اصل مدعے کی طرف میں آتا ہوں، جس دور میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں 2026 کے اندر، یہ پورا ایک چشمی نظام ہے، یہ پورا دجالی نظام ہے۔ ایسے نظام کے اندر میں اور آپ اگر اپنے ایمان کی بقا چاہتے ہیں، اپنے ایمان کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، مجھے اور آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ جس زمانے میں، جس دور میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، یہ دور اگر سازگار ہے ہماری آخرت کو لے کر، اگر یہ دور ہمیں آخرت کی فکر کرنے میں، یہ دور، یہ زمانہ، یہ دوستیاں، یہ رشتہ داریاں اگر ہمارے لیے فائدہ مند ہیں تو ٹھیک، اگر نہیں ہیں تو ان سے اپنے دامن کو بچانا چاہیے۔ جیسے اصحاب کہف نے جب پورا ماحول بت پرستی کا تھا، اس ماحول سے اپنے آپ کو نکال کر جیسے وہ ایک درخت کے سائے میں آئے، پھر انہوں نے ایک معبد بنایا، ایک عبادت گاہ بنایا، ایک مسجد بنائی، وہاں پر ایک اللہ کی عبادت کا عزم کرتے ہوئے، یہ ایک اللہ کی عبادت کے لیے ان اپنے رشتہ داروں سے کٹ کر انہوں نے ایک گھر بنایا، اللہ کی عبادت کے لیے ایک معبد خانہ، عبادت خانہ انہوں نے بنایا۔ تو آج میں اور آپ جس دور کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، ہر طرف گناہوں کا ماحول۔ اگر کوئی بندہ صبح اٹھے اور نیت کرے کہ میں آج شام تک کوئی اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا، یہ ارادہ لے کر اپنے گھر سے صبح اٹھے، تب بھی ماحول ایسا ہے کہ اس کو نافرمانی پر ابھار کر رکھتا ہے۔ جدھر کو کان لگے ادھر اللہ کی نافرمانی کی آواز، جدھر کو آپ کی آنکھ بڑھتی ہے، آنکھ جدھر کو اٹھتی ہے، وہاں اللہ کی نافرمانی کے نظارے آپ کو نظر آتے ہیں۔ جدھر آپ اپنا ذہن لگاتے ہیں، آپ کے دماغ کے اندر جو مشورے پنپتے ہیں، وہ مشورے دینے والے جو آپ کے دوست ہیں، وہ دوست بھی آپ کو یا تو دنیا کا مشورہ دیں گے یا پھر جو ہے آپ کی آخرت کو تباہ و برباد کرنے کے مشورے دیں گے۔ آپ کو اللہ سے قریب کرنے کے مشورے دینے والے بہت کم ہیں۔ اگر کوئی ایسا نیک صالح اگر آپ کو کوئی مل بھی جائے تو یاد رکھ لو، ایسے دوست کے معاملے میں آپ کبھی یاد رکھو کہ وہ دوست آپ کے لیے بہت انمول ہے، اس سے کبھی اپنے دامن کو نہ چھڑوائیں، اس کو اپنے قریب کریں، اس کو اپنے قریب کریں۔ ایسے جو نیکوکار ہیں، جو دوستیاں تمہیں اللہ کی طرف، دین کی طرف بلا رہے ہیں، ان دوستیوں کا لحاظ کریں۔ اگر کبھی وہ ناراض بھی ہو جائے اس کو منائیں، وہ نہ چاہتا ہے تب بھی آپ اس کے قریب ہیں۔ لیکن ایسی دوستیاں جو اللہ کے نافرمانی کی طرف لے جائیں، ایسے بازار میں بھرے پڑے ہیں، ایسی نافرمانیاں بہت ساری، آپ کو ایسے لوگ آپ کو ملیں گے۔
اسی صورت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تعلیم دی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کے ساتھ رہیے، ان لوگوں کے ساتھ بیٹھیے، اور ایسے کہ آپ اپنی نگاہیں پل بھر کے لیے ان سے اپنے رخ کو نہ پھیریے، اپنی نگاہیں پل بھر کے لیے ان کی طرف سے نہ پھیریے، جو دن رات اللہ کی رضا کے لیے محنت کرتے ہیں، اللہ کی رضا کی جستجو میں۔ اور جو بندہ ترید زینت الحیات الدنیا، دنیا کی زیب و زینت کی طرف پڑا ہے، دنیا دنیا پیسہ پیسہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے لوگوں کے سامنے پل بھر کے لیے بھی ایسے لوگوں کے قریب نہ ہو۔ تو دونوں تعلیم ہمیں دی گئی۔ اگر آپ کی دوستیاں، جو دوست آپ کو آخرت کے معاملے میں فکر مند ہے، وہ دوستیاں مبارکباد ہیں آپ کے لیے، ان دوستوں کو قائم رکھیں، اور جو دوستیاں آپ کو آخرت سے غافل کرتی ہیں، اللہ کی ناراضگی کی طرف ابھارتی ہیں، ایسے دوستوں سے اپنے رشتے دور کر لیں، کیونکہ دوستی ہے، رشتہ داری ہے، سلام کریں، خیریت پوچھیں اور اپنا راستہ الگ کر لیں۔ تو بہرحال وقت کی قلت ہے، اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ساتھ ہی ایک اعلان بھی ہے کہ مہینے میں 2 مرتبہ ہماری اس مسجد کے اندر مسجد کے اخراجات کے لیے آپ سے جو ہے تعاون کی اپیل کی جاتی ہے۔ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ نماز سے جب فارغ ہو کر آپ جائیں تو مسجد کے لیے امداد کرتے ہوئے جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأكبر والله يعلم ما تصنعون